در مذمت تکبر۔ تکبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں اپنے کو بڑا سمجھنا اور کسی دوسرے کو اسی کام میں چھوٹا سمجھنا۔ مثلا علم کی بات کر لو تو میں سمجھوں کہ جیسا عالم میں ہوں ویسا اور علم کی دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ حسن اخلاق ہے، میں کہوں جیسا حسن اخلاق میرا ہے میری تو بڑی بات ہے، کسی اور میں ایسا حسن اخلاق نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں میں سمجھوں مدارس چلتے ہیں تو میں کہوں کہ جیسا مدرسہ میرا ہے ایسا کسی اور کا نہیں ہے، باقی سارے ایسے ہی ہیں، یہ کیا ہوگا؟ تکبر ہوگا۔ اور عارضی کیا ہوگی؟ عارضی یہ ہوگی کہ میں بھی دین پاک کے دو لفظ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، اور بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں جی، وہ مجھ سے اچھا پڑھاتے ہیں، میں بھی گزارا چلا رہا ہوں۔ اس طرح کی کیفیت محسوس کرنا یا بول دینا یا اظہار کر دینا، یہ درجے میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو کسی بچے کا حافظہ اچھا ہے، دماغ اس کا اچھا ہے، تو وہ کہ جیسا دماغ میرا ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اور یہ کہ ماشاءاللہ مجھ سے بھی لائق بچے موجود ہیں، میرا بھی گزارا چل جاتا ہے، یہ عارضی ہو جائے گی۔ تو مذہب شریف ہمیں تکبر نہیں سکھاتا ہے بلکہ عارضی سکھاتا ہے۔ فارسی زبان کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہم چو ما دیگرے نیست، ہم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کی عادت اس طرح کی ہوتی ہے، وہ سمجھتے رہتے ہیں یا بولتے رہتے ہیں ہم چو ما دیگرے نیست، ہم جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ متکبرین کی یہ نشانی ہے، یہ لفظ اور یہ مفہوم اور یہ مضمون۔ عاجز مسکین لوگوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ تکبر مکن زینہار پیسر، کہ روزے ز دستش درائی بسر۔ تکبر نہ کر ہرگز اے بیٹے، کیونکہ کسی دن اس کے ہاتھ سے آئے گا تو، گرے گا تو سر کے بل۔ تکبر زیدانہ بود ناپسند، غریب آید ایمان از ہوش مند۔ تکبر دانا شخص سے ہوتا ہے ناپسند، کم آتا ہے یہ معنی ہوش مند سے۔ یہ معنی کون سا معنی؟ تکبر کرنے والا معنی جو ہے یہ ہوش مند آدمی سے کم ہی آتا ہے۔ جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر سے بھاگتے ہیں تو کیا اختیار کرتے ہیں؟ تکبر سے بھاگ کر تواضع اختیار کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں۔ تکبر ہوتی ہے عادت جاہلوں کی، تکبر نہیں آتا دل والوں سے۔ یہ جاہلوں جمع کا صیغہ، یہ مفرد کیا ہے اس کا؟ جاہل۔ جمع کیسے بنا ہے؟ الف نون لگا کر۔ تو ایک جمع بننے کے دو طریقے بتائے ہیں کم از کم، کیا؟ اگر تو دیکھا جائے گا مفرد اگر بے جان چیز ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے ہا لگاتے ہیں، اور اگر مفرد جاندار ہے تو اس کی جمع بنانے کے لیے آن لگاتے ہیں۔ دل والے، یہ والے کس کا ترجمہ ہے؟ صاحب۔ تکبر عزازیل را خار کرد، با زندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ میں شیطان کس لفظ کا معنی ہے؟ عزازیل۔ یہ عزازیل کا معنی شیطان نہیں ہے، شیطان کا ایک نام شیطان، جیسے شیطان کو شیطان کہتے ہیں، شیطان کو ابلیس کہتے ہیں، شیطان کو عزازیل کہتے ہیں، شیطان کو حارس کہتے ہیں،
یہ مختلف نام ہیں شیطان. تو آسمانوں پر اس کو عزازیل بھی کہا جاتا ہوتا تھا. یہ واقعہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شیطان جو ہے فرشتوں کے اندر ہی رہتا ہوتا تھا یہ جن، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتوں میں رہتا ہوتا تھا، عبادت گزار تھا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنی محبوب شخصیت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سب فرشتوں سے حکم ارشاد کیا کہ اس کو سجدہ کریں. تو جناب آدم کو سجدہ کرنے کا معنی یہ تھا کہ سامنے آدم علیہ السلام ہیں، سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جیسے کہ کعبہ ہمارے سامنے ہو تو سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، صرف منہ ادھر کرنا ہوتا ہے کعبے کی طرف. تو جناب آدم علیہ السلام بمنظرہ کعبہ تھے، یعنی ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. تو سب فرشتوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور سجدہ کیا. لیکن جو شیطان تھا اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، مٹی نیچے نیچے ہوتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر اوپر ہوتی ہے، تو میں بلند ہوں، یہ نیچے ہیں، تو میں ان کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اب یہاں سے دفع ہو جا، قیامت تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی. یہ ہے معنی کہ تکبر نے شیطان کو لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا، یہ ہوتا ہے معنی. اب وہ قیامت تک اور اس کے بعد تک بھی اللہ کی لعنت میں مبتلا رہے گا. ایک دن میں نے آپ کو لعنت کا معنی بتایا تھا کیا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا، یہ لعنت ہوتی ہے. رحمت یعنی اللہ کی عطاؤں سے قریب ہو جانا، اور لعنت اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جانا، یہ لعنت ہوتی ہے. بطور مسئلہ جان لیں، ایسے ہی ہمیں آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. لعنت ڈالنا مسلمان پر یہ ناجائز ہوتا ہے. ایسے ہی ہم کہیں کہ فلانے پر اللہ کی لعنت، فلانے پر اللہ کی لعنت، عام حالات میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر لعنت ڈالنا جائز بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ کریمہ پڑھ رہے ہیں، وہ ساری آیتیں وہ حدیثیں آپ کو نہیں بتائی جا رہی. تو وقت آئے گا تو آپ خود پڑھ لو گے کن کن لوگوں پر لعنت ڈالنا جائز ہوتا ہے. ایسے را کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور از تصور بود. جس کسی کے لیے عادت تکبر ہو جاتی ہے، سر اس کا بھرا ہوا غرور سے، تصور کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تصور کا معنی کر لو تکبر کے تصور کی وجہ سے، تکبر کے خیال کی وجہ سے. جس کسی کی عادت بن جاتی ہے نا کہ وہ تکبر ہی کرتا رہتا ہے، تو ہر وقت وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا رہتا ہے ہر وقت، تو ہر وقت اس کا دماغ غرور سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خیال اور تصور یہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں جیسا کوئی ہے کوئی نہیں. تو اس خیال سے اس کا دماغ ہر ٹائم بھرا رہتا ہے، اور یہ صرف غرور ہی غرور ہوتا ہے. غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ. عربی زبان، یہ عربی کا لفظ ہے غرور. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے کس شے نے تجھے رب کریم کی ذات کے حوالے سے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کدھر جا رہا ہے. کس شے نے غرک دھوکے میں ڈال دیا ہوا ہے تجھے. تکبر بود مایہ مدبری، تکبر بود اصل بد گوہری. بد گوہری کا معنی ہوتا ہے بد اصلی. بد گوہری یعنی بد اصلی. تکبر ہوتا ہے سرمایہ بدبختگی کا. تکبر ہوتی ہے جڑ بد اصلی کی. تو مطلب یہ ہوا کہ بد اصلی کی جڑ. جو بندہ تکبر کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کا پیچھے سلسلہ شیطان سے جڑ جاتا ہے، تو اس کی جڑ جا کے شیطان سے جڑ جاتی ہے. یہ ہے بد اصلی. اور تکبر جو ہے نا یہ صرف بدبختگی نہیں، بدبختگی کا سرمایہ ہے، بدبختگی کا ڈھیر ہے. سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ زیادہ شے ہوتی ہے نا دولت. تو صرف یہ بدبختگی نہیں ہے تکبر، بلکہ بدبختگی کا ڈھیر ہے، بدبختگی کا خزانہ ہے. رش پڑا ہوا ہے. تکبر جس بندے کے پاس ہو تو بدبختگی کا رش پڑا ہوا ہے اس کے پاس. چودانی تکبر چرا میں کنی، خطا میں کنی او خطا میں کنی.
جب جانتا ہے تو، جب کس لفظ کا معنی ہے؟ کیوں. دانی کا معنی کیا ہے؟ جانتا ہے تو. گردان سناؤ دانی سے، دانستن سے مضارع، دانستن سے مضارع جو ہے نا داند، اس کی گردان سناؤ. دانست کی 6 صیغے سناؤ. دانست. ماضی کی گردانیں آپ کو بتائی تھی نا اس دن کہ بھئی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. مضارع کی بھی کتنی بار آپ کو بتا چکا ہوں. 6 صیغے ہوتے ہیں. 6 صیغے ماضی میں، 6 صیغے مضارع میں. صیغہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرفوں کی ایک مخصوص ترتیب اور شکل و صورت اور حرف، یہ سارا کچھ ملا کر اس کا نام صیغہ ہوتا ہے. دانی، دال الف نون یہ، اور یہ ترتیب، پہلے دال ہے پھر الف ہے پھر نون ہے پھر یہ ہے. یہ ترتیب اور یہ شکل اور یہ حرف مل کر کے، حرفوں کو کہتے ہیں مادہ. مادہ اور شکل و صورت مل کر کے جو ہے سامنے، اسے صیغہ کہتے ہیں. لفظ میں نے کئی بار پہلے بولا صیغہ صیغہ صیغہ. تو صیغہ کا معنی کیا ہوا؟ حرفوں کی ترتیب اور اس کی شکل، حرف اور ان کی ترتیبی شکل، اس کا مجموعہ یہ کیا ہوتا ہے؟ صیغہ ہوتا ہے. جب جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے تو؟ خطا کرتا ہے تو، اور خطا کرتا ہے تو. سمجھا گیا ہے؟